کہ نماز کے ٹائم بھی نماز ظہر کا وقت ہوگا تو اس کے بعد پھر دروازہ کھلے گا. تو پیر صاحب کہنے لگے کہ ہم نے خیال کیا کہ ہم بند دروازوں کے باہر تو سلام کرنے والے ہیں نہیں, ہم تو بڑے کھلے دروازوں میں اندر جانے والے ہیں. تو پھر میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ مزارات والوں نے پھر صاحبزادگان کو حکم دیا کہ دروازے کھول دو. وہ وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا, لیکن دروازے کھول دو, اس لیے کہ والی کمکول شریف کے شہزادے آئے ہیں تو یہ بند دروازوں کے باہر نہیں سلام کرتے, انہوں نے اندر آ کے ہی سلام کرنا. تو اللہ کے فضل سے یہ دنیا میں ہو تو پھر بھی ایک دوسرے کو صرف سمجھتے ہی نہیں, پورا احساس بھی کرتے ہیں, ادب بھی ملوز خاطر رکھتے ہیں, اور شفقتوں کے لیے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مزارات کے اندر بھی چلے جائیں تو پھر یہ جمادی الثانی ہے, یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مہینہ منسوب ہے, اور آنے والا جو مہینہ ہے وہ رجب المرجب ہے, وہ حضور کی معراج شریف کا مہینہ ہے. میں صرف اشارہ کروں, آج کل چونکہ بڑا تحقیقی دور نہیں بلکہ تنقیدی دور بھی, بڑی بال سے کھال اتاری جاتی ہے, یہ کیا کہہ دیا ہے, وہ کیا کہہ دیا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کتب سیرت اٹھائیں, ضیاء النبی شریف اٹھائیں, معراج شریف کا باب اٹھائیں. ضیاء الحمد رحمۃ اللہ نے لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جب جا رہی ہے تو پھر سواری مزار موسیٰ سے گزری. اس پر ائمہ کا اور بھی کلام ہے, مفتی غلام حسن قادری صاحب نے بڑا نقشہ کھینچا ہے کہ سواری کا روٹ حضور نے خود نہیں متعین فرمایا, روٹ کا نقشہ اللہ نے عطا کیا ہے, اور آگے دربانی کی ڈیوٹی جبریل کر رہے ہیں. تو مزار موسیٰ سے گزار کر بتایا کہ مزارات کی راہ اپنانا یہ خود رسول اللہ کا طریقہ ہے, اور نقشہ عطا کرنا اور روٹ کا تقرر اور تعین کرنا یہ رب کی سنت ہے, گزر کے جانا رسول اللہ کی سنت ہے, اور گزارنا خود جبریل کی سنت ہے. لیکن یہ تو چونکہ میں نے باب نہیں بیان کرنا, میں عرض یہ کر رہا ہوں, آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہوا قائم یصلی فی قبرہ, وہ قبر میں صلاۃ قائم کیے ہوئے تھے. قبر میں تو پتہ چلا کہ جن کا اپنا خیال ہے, جن کے بابش ہے کوئی نہیں, یا جن کے دنیا میں رہ کے بھی مردہ ہیں, اس پر بھی قرآن شاہد ہے, ہمارا ان سے تعلق نہیں. ہمارے باپے الحمدللہ قبروں میں بھی نماز قائم کیے ہوئے ہیں, صلاۃ قائم کیے ہوئے ہیں. اور میں نے اس بات پر بھی کوئی کلام نہیں کرنا, الگ الگ علماء کا خوبصورت خیال ہے, خوبصورت تحقیق ہے, خوبصورت موتی بکھیرے ہیں کہ قبر میں بندہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا, نماز فرض نہیں ہوتی. اور ہمیں پتہ ہے کہ پیر صاحب جب تشریف لا رہے تھے تو قبلہ شاہ صاحب نوافل نہیں پڑھ رہے بلکہ استقبال ہیں, تو موسیٰ کلیم اللہ کے قبر میں نفل پڑھ رہے ہیں. تو یہاں صلاۃ کا معنی یہ لیا جائے گا, اور جو بزرگوں نے طریقے اور اصول مقرر کیے انہیں ہم سلام کرتے ہیں اور انہیں فالو کرتے ہیں. ہمیں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں, ہمیں پتہ چل گیا, ہمارے بزرگوں نے اس سے اصول لے لیا کہ محفل میں تلاوت بیٹھ کے سن لینی ہے, نعت و تقریر بیٹھ کے سن لینی ہے, لیکن سلام بیٹھ کے سننا یا پڑھنا نہیں, بڑے کھڑے ہو کر قیام کی صورت میں پڑھنا ہے, کیونکہ اس بارگاہ کا یہی ادب ہے اور یہی نبیوں کا طریقہ ہے. میں اس سے آگے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آقا علیہ السلام گزرے, ضیاء الحمد رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی شریف میں لکھا کہ حضور نے پوچھا تو جبریل جنت آ گئی ہے. جبریل نے عرض کیا کہ جنت کوئی نہیں آئی. فرمایا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ رسول اللہ کی سیرت ہے, جیسے کوئی مائی کا لال چیلنج کر سکتا نہیں ہے. اور لکھنے والے ضیاء الحمد ہے رحمت اللہ علیہ, فرمایا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. آقا علیہ السلام کے فرمان کو سن کے جبریل کہنے لگے آقا جنت تو کوئی نہیں آئی, ایک جنتیہ کی قبر آ گئی ہے, ایک جنتیہ کی, کیونکہ قبر مومن روضۃ من ریاض الجنہ, اور جو مومن کی قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. تو جب باغ جنت کا ہوگا